کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا غوث اعظم بمنے بے سروسا ما مددے قبلائے دی مددے کعبائے ایما مددے سنیم نارائے یا غوث اعظم بزنم دم رضا اختر رضا خان خطب عالم بزنم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن کی آیات مقدسہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس پہ حضرت امام جعفر صادق تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ فرمایا تیرے آنے کے بھی قسم تیرے جانے کے بھی قسم۔ جب حضور کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تب بھی قسمیں اٹھائی، اور جب دھولا بن کر عرش پر جانے لگے تب بھی قرآن نے قسم۔ حضور تو مکے میں چل پڑے تو اللہ اس فرش کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ فرمایا تیرے آنے کے بھی قسم تیرے جانے کے بھی قسم۔ سبحان اللہ۔ کہا ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے، سبحان اللہ، چٹے دن کی طرح روشن ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں مجلس رسول لگی ہوئی تھی، ہجوم عاشقہ تھا، اور صحابہ حضور کے گرد اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا سبحان ہے اللہ، اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مجلس رسول لگی ہوئی تھی، میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ کہتے حضور نے دور سے دیکھا، فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جائے۔ کہتے میں اٹھا اور رسول اللہ کے قریب ہو گیا۔ کہتے حضور نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ۔ کہا میں اٹھا اور رسول اللہ کے اور قریب ہو گیا۔ کہا جب حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا نا وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ، کہا میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا حضور کے قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھوڑے لگے۔ میں اتنا حضور کے قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھوڑے لگے۔ کہا جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا سوال پوچھو گے کہ میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟ سوال پوچھو گے کہ میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے انگل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے نداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ کہا جو ابھی تک کنویں میں ڈوب رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہے، جا کر دیکھو۔ کہا کہ حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آیا؟ کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا سوال پوچھو گے کہ میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو کمال ہی ہو جائے۔ کہا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھیں، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ حضور نے پھر خود ہی فرمایا، کہا کہ وابصہ اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا؟ کہا حضور اگر جواب آتا ہوتا تو پھر سوال ہی کیوں بنتا؟ کہا فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبی، کہا حضور نے یہ دونوں انگلیاں حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پر مار کے فرمایا استفت من قلبی، کہا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اس سے پوچھ لو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے، چٹے دن کی طرح روشن ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے جس میں حضور گناہگاروں کو چھپائیں گے۔ حضور نے خود فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔
ادھر کسی نے کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو. سبحان اللہ. علماء نے کہا کہ یوں نہ پڑھو، کیونکہ وکیل ہوتا ہے ایڈوکیٹ کے معنی میں، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے. نگہبان کے معنی میں حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن ایڈوکیٹ کے معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، کیونکہ وکیل جو ہے وہ جج کے سامنے مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار. در اصلاح کی بات تشریح جو ہے سماعت فرمائیں کہ جو علماء ہوتے ہیں نا، علماء فرمایا کہ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اگر صحیح حدیث ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے وارث بھی انہی کو کہا گیا کہ جو نہ چیز ہو، عاجز ہو، اپنی اکڑ میں نہ رہے، عاجز ہو. صرف جو عاجز ہو وہ عالم کہلایا جاتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حضور کا نام بڑا ہے، علماء کا نام چھوٹا ہے. بندہ عالم بھی حضور کا دین پڑھ کے ہی بنتا ہے. بے شک بے شک. بندہ عالم بھی حضور کا دین پڑھ کے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اگر حضور کا تذکرہ ہو رہا ہو، چاہے بہت بڑا کوئی علامہ بھی آ جائے تو نہیں نعرے لگانا چاہیے. اس کی وجہ ہے، علامہ صاحب بھی مجھ سے متفق ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محفل ڈسٹرب ہوتی ہے، حضور کا نام کاٹا جاتا ہے. حضور کا فرمان، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ. کہا فاروق اعظم نے کوئی حضور کا فرمان سنایا، تو بیٹے نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کہا فاروق اعظم نے تلوار میان سے نکال لی. کہا میں تجھے رسول کا فرمان سناتا تو وہ اگر مگر کرتا ہے. کہا نکل جا میرے گھر سے. کہا کیوں؟ گھر سے نکال دیا اپنے بیٹے کو. فاروق اعظم کی ایسی جلالی کر دی. تو جتنا مرضی کوئی بڑا ہو، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، لیکن حضور سے بڑا کسی کا نام نہیں. بے شک آپ میری بات سے اگر متفق ہو تو، اگر ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. فرمایا واللیل اذا سجا، فرمایا حضور نے خود فرمایا میں واللیل اذا سجا. حضور کا لیل سے مراد وہ ہے حضور کا دامن عفو و کرم، جس میں حضور گناہگاروں کو چھپائیں گے. حضور نے خود کہا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میں اپنے اپنے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا. کہا کسی نے ادھر کہا وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جو حضور جن کے وکیل ہو. کہا ہمارے علماء نے کہا کہ یوں نہ پڑھو، کیونکہ وکیل ہوتا ہے ایڈوکیٹ کے معنی میں، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے. نگہبان کے معنی میں حضور ہمارے نگہبان کے معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن ایڈوکیٹ کے معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. کیونکہ وکیل کہتے ہیں میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، جج کے سامنے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں یوں نہ پڑھو کہ حضور وکیل ہے، بلکہ حضور شفیع ہیں، کیونکہ وکیل کہتے ہیں میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے. میرے ایمان والے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. دعا سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جن کو سب جانتے ہیں. انگلی اٹھی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آیا، وہ سڑیاں کھجورا اگا جاندا ہے، اور پتھرا رو کلمے پڑھا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. تاکہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نبی چاہنے خدا کی بلے بدل دے رہا ہے. بنو سلمہ کی مسجد ہے، زور کی نماز ہے، 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھی، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خاطر آخر میں بات ہے قبلہ بدل جائے تو کیا خوب. کہا ساتھ ہی طائر سدرہ نشی جبریل امی حاضر ہوئے، قرآن کی وحی لے کر کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. کہا محبوب پروگرام بن گیا، پھر دیر کا ہے، ابھی رک کر لو. کہا یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز عصر اتنے بجے ادا کی جائے. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں ابھی رک پھیر لو. کہا یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری
مرضی پوری ہو سبحان اللہ نی وریا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں نی وریا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں نکی بلاؤ دے بنیا سائن جتھے یار نے موڑیاں زلفاں جتھے یار نے موڑیاں زلفاں کہا لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جن کو آج تک کوئی بھی نہیں جان سکتا کوئی بھی نہیں جان سکتا سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہوئی لیکن حضور نے ان کو بھی کہا یا ابا بکر لم یعرفوا حقیقتاً غیر کہا کہ اے ابو بکر سنو تم میرے ساتھ سفر و غضرب میں رہتے ہو میرے قرب کے مزے لوٹتے ہو لیکن یہ بات ذہن نشین کر دو کہ مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا مجھے میرے رب کے سوا آج تک کوئی بھی نہیں جان سکتا کہا ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے پھر فرمایا تفسیر کے اندر ہے ضحیٰ سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جن کو سب جانتے ہیں اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جن کو آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا ادھر میرے امام نے پھر قلم اٹھایا کہا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے خیرت کہتے ہیں عقل کو کہا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہاد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج میں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ابھی ہمارے نقیب صاحب فرما رہے تھے کہ